پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک چھوٹا جہاز گوادر ایئرپورٹ پر ٹیک آف کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ روٹین فلائٹ تھی، پر آج کا دن پاکستانی اتھارٹیز کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جہاز میں 3 ہائی جیکر بھی سفر کر رہے ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں میں PIA کی فلائٹ 544 نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بننے والی تھی۔ پاکستان، جس کو صرف 3 دنوں بعد اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا تھا، ان کے لیے یہ PIA کی فلائٹ 544 اگلے کئی گھنٹوں کے لیے انتہائی مشکل وقت لے کر آئی۔ اتنا مشکل کہ پاکستان کو مجبوراً انڈیا کا فلیگ لہرانا پڑ گیا۔ ناظرین، یہ 25 مئی 1998 کی شام تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یا پھر PIA کی فلائٹ 544 بلوچستان کے شہر تربت سے ٹیک آف ہوئی اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ یہ PIA کا چھوٹا فوکر F-27 ایئر کرافٹ تھا، جس کا گوادر ایئرپورٹ پر صرف 20 منٹس کا اسٹے تھا۔ یہاں 3 پیسنجر اتر گئے اور ایک نیا پیسنجر آن بورڈ ہو گیا۔ اب جہاز میں ٹوٹل 27 پیسنجر اور 5 گروپ ممبرز تھے۔ پیسنجر بورڈنگ کے بعد جہاز نے شام کے 5:55 پر ٹیک آف کیا اور اب اس کا اگلا اور فائنل سٹاپ کراچی ایئرپورٹ تھا، جہاں اسے ٹھیک 1 گھنٹے بعد یعنی 6:55 پر لینڈ کرنا تھا۔ گوادر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، ایک پیسنجر اٹھا اور پائلٹ کی طرف جانے لگا، جس پر ایئر ہوسٹ نے اس کو روکنا چاہا اور وہ شخص ایئر ہوسٹ کو دھکا دے کر اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جس وقت PIA کی فلائٹ 544 میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے 3 دنوں بعد یعنی 28 مئی 1998 والے دن پاکستان کو اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ بلوچستان پروونس چگائی ڈسٹرکٹ کی پہاڑیوں پر کرنا تھا۔ اس ٹیسٹ کو پاکستان نے چگائی 1 کا نام دیا اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ دن تھا، کیونکہ انڈیا اپنا دوسرا نیوکلیئر ٹیسٹ پوکھرن 2 اسی مہینے کی شروعات میں کر چکا تھا۔ دنیا کی نظر میں پاکستان نیوکلیئر ریس میں آلریڈی 24 سال پیچھے تھا، کیونکہ انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ پوکھرن 1 1974 میں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ سے پہلے پاکستان کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ادھر PIA کی فلائٹ 544 کاکپٹ میں گھسنے والے شخص نے اپنا پسٹل نکالا اور پائلٹ کو کہا کہ جہاز ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ پیسنجر کیبن میں ہائی جیکر کے 2 اور ساتھی بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پائلٹ قابو ہو چکا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور ویپنز کے زور پر تمام پیسنجر کو ہوسٹیج بنا لیا۔ ہائی جیکرز نے سارے پیسنجر کو وارننگ دی کہ چالاکی دکھانے کی صورت میں جہاز کو بم سے اڑا دیا جائے گا، جو ان میں سے ایک نے اپنے جسم پر باندھا ہے۔ ابھی کسی کو کچھ سمجھ میں آتا اتنے میں پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کر کے اس بات کی کنفرمیشن کر دی۔ PK 544 کے کیبن کرو کی بات کی جائے تو اس میں پائلٹ کیپٹن عزیر خان، کو پائلٹ فرسٹ آفیسر محمد فیصل، جبکہ 20 ایئر ہوسٹس خالدہ افریدی اور اسما ایرانی سمیت ایک گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری بھی شامل تھے۔ تینوں ہائی جیکر بظاہر پڑھے لکھے نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور کیونکہ تربت سے پورٹ ہوئے تو اس بات کے کافی چانسز تھے کہ ان کا تعلق بھی بلوچستان پروونس سے ہے۔ پر آخر ہائی جیکر کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ بلوچستان پروونس ساؤتھ میں موجود پاکستان کی سب سے بڑی پروونس ہے۔ برٹش انڈیا کے دور سے ہی یہاں کے کچھ قبیلے اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے، لیکن 1947 میں پاکستان اور انڈیا کا پیٹیشن ہو گیا۔ بلوچستان کو پاکستان کی پروونس ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تب سے لے کر بلوچستان کے کچھ قبیلے پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں اور بلوچستان کے نیشنل ریسورسز ان کو استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ 28 مئی 1998 کو اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ بھی پاکستان کو بلوچستان کی چگائی کی ڈسٹرکٹ میں ہی کرنا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہاں کی لوکل پاپولیشن کو خطرہ تھا۔ اگر نیوکلیئر ٹیسٹنگ اس ایریا میں ہوئی
تو ان کو اس کے بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دوسری طرف پاکستانی گورنمنٹ کا پوائنٹ ہے کہ یہاں گنے چنے لوگ ہی رہتے ہیں جن کو نیوکلیئر ٹیسٹنگ سے پہلے ہی دوسرے ایریا میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بس اسی کانفلکٹ کو لے کر یہ بلوچ انسرجنٹ اچھی لگی اور اپنی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے صرف 3 دن پہلے PIA کی فلائٹ 544 کو ہائی جیک کر لیا۔ ادھر کوکپٹ میں موجود ہائی جیکر نے ڈیمانڈ کی کہ پلین کو کراچی کے بجائے سیدھا انڈیا کے کیپٹل نیو دہلی لے کر جایا جائے۔ ہائی جیکر نے یہ ڈیمانڈ کیوں کی تھی؟ ایسا ماننا ہے کہ ان کو انڈیا میں لینڈ کر کے پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کرنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف ہیں تو شاید ہمیں انڈیا میں سافٹ کارنر مل جائے۔ فلائٹ 544 کے کیپٹن نے بندوق کی نوک کے نیچے جہاز کی ڈائریکشن انڈیا کی طرف کر دی اور اناؤنسمنٹ کر کے پیسنجر کو بھی اطلاع دی کہ ہم انڈیا کے شہر نیو دہلی میں لینڈ کریں گے۔ پر ہائی جیکر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیپٹن نے چپکے سے ایئر کرافٹ کا ٹرانسپونڈر ہائی جیکر موڈ کر دیا ہے، جس سے گراؤنڈ پر ٹریفک کنٹرولر کو یہ سگنل جا چکا تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اب فلائٹ کراچی کو کراس کرتی ہوئی پاکستان انڈیا کے بارڈر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں پائلٹ نے ہائی جیکر کو کہا کہ یہ چھوٹا فوکر F-27 جہاز ہے جس میں اتنا فیول نہیں ہوتا کہ ہم سیدھا 11 کلومیٹر دور نیو دہلی جا سکیں، لہٰذا جہاز کو ری فولنگ کرنے کے لیے دوبارہ لینڈ کروانا پڑے گا۔ پائلٹ نے ہائی جیکر کو کہا کہ ہمیں انڈیا بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیے، جو کہ کراچی سے 300 کلومیٹر تربت میں موجود ہے۔ ہائی جیکر اس بات پر راضی ہو گئے تو اور بھوج ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی پرمیشن مل گئی۔ ایئرپورٹ اتھارٹیز کو کہا گیا کہ وہ ایئرپورٹ کے تمام نشانات مٹا دیں جس سے ایئرپورٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے بلڈنگ کے اوپر لگا ہوا حیدرآباد کا نام چھپا دیا۔ پورے ایئرپورٹ سے سائن بورڈ ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ بلڈنگ پر لگے پاکستان کے جھنڈے کو ہٹا کر انڈیا کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پورے حیدرآباد سٹی کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تاکہ لینڈنگ کے وقت حیدرآباد کا کوئی خاص نشان نہ پہچان سکے۔ پولیس کی گاڑیاں ایئرپورٹ پر ہی اپنی لائٹس بند کر کے کھڑی ہوگی، لیکن یہ سب اتنی اچانک سے ہوا کہ کسی کو بھی اگلا پلان آف ایکشن معلوم نہیں تھا۔ رات کہیں P-544 نے آخر حیدرآباد لینڈ کر لیا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے جہاز کی ونڈو کے اندر دیکھا تو ایک ہائی جیکر کوکپٹ میں اور ایک مین ڈور کے پاس، جبکہ کیبن میں ایک ٹہر رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے تک خاموشی رہی، لیکن پھر رات کے 11:55 پر جہاز کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ ان کو کھانا پانی لانے کے لیے اور خاص پیغام دے کر باہر بھیجا گیا تھا۔ ڈرا سہما انجینئر ایئرپورٹ اتھارٹیز کے پاس آیا اور پولیس کے سامنے ہائی جیکر کی ڈیمانڈ رکھ دی۔ ہائی جیکر جو سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیا ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے ہیں، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ بلوچستان میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ کو روکنا تھا۔ پولیس کو انفارمیشن دی گئی کہ پاکستان آرمی کا ایک دستہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، تب تک وہ ہائی جیکر کا ٹائم کسی بھی طرح سے ضائع کرتے رہیں، لہٰذا پولیس والوں نے خود کو انڈین ظاہر کر کے ہائی جیکر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آفیسر اختر برچانی نے اپنا نام منوج کمار رکھا تھا۔ ASP عثمان انور رام چندر بنے اور ڈپٹی کمشنر سہیل شاہ گورچ چند بنے۔ اس وقت ان کو جو نام سمجھ میں آئے انہوں نے رکھ لیے اور ہمت کر کے پلین کے قریب گئے۔ ہائی جیکر اور پیسنجر کو کھانا دیا اور ان کے ساتھ بڑے فرینڈلی انداز سے ملے۔ SP اختر برچانی جو ویسے بھی بلوچی لینگویج جانتے تھے، وہ ہائی جیکر کی گفتگو کو بڑی آسانی سے سمجھ پا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دیا۔ پولیس آفیسر نے ہائی جیکر کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے اور ان کے بیچ ٹرسٹ کا لیول بڑھ چکا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نیو دہلی سے نکلے ہیں اور ان کو یہاں پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جبکہ اصل میں وہ سب پاکستانی آرمی کا ویٹ کر رہے تھے۔
SSP نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ صبح ہونے میں صرف 2 گھنٹے بچے تھے، لیکن آرمی کمانڈو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہائی جیکر کے ساتھ ٹرسٹ لیول جب کافی حد تک بڑھ چکا تھا تو دونوں پولیس آفیسر اور ایک ڈپٹی کمشنر نے خود ہی ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیک موقع پر تینوں ہائی جیکرز پر ایک ساتھ چپٹا مارا اور تینوں کو قابو کر لیا گیا۔ ان کے ویپنز چھین لیے، بعد میں معلوم پڑا کہ ان کے پاس کوئی بومب بھی نہیں تھا۔ تینوں ہائی جیکرز کا اصل نام شاہ سوار بلوچ، صابر بلوچ اور شبیر رینڈ بتایا گیا، جبکہ وہ پلین میں جمال حسین، انور حسین اور غلام حسین کے نام سے ٹریول کر رہے تھے۔ اس پورے پلان میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمام پیسنجر کو سیفلی واپس اسی جہاز میں کراچی روانہ کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔